ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون من عاد لي وليا فقد آذنت للحرب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چلے جب حضور صبح فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشفت دجا بجمالہ، اور وہ ہے بے مثال دریچ شک، حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ. پڑھیے درود پاک اللہ. کہ جس طرف فخر دو عالم کا گزر ہو جائے، جس طرف فخر دو عالم کا گزر ہو جائے، راہ کا روڑا بھی قدموں سے گوہر ہو جائے، راہ کا روڑا بھی قدموں سے گوہر ہو جائے، اور کوئی صدیق بنے کوئی عمر ہو جائے، کوئی صدیق بنے کوئی عمر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، اور غوث کی محفل سجائے بیٹھے ہو. غوث اعظم کے تعلق سے شاعر کہتا ہے کہ جس طرح فخر دو عالم کا گزر ہو جائے، راہ کا روڑا بھی قدموں سے گوہر ہو جائے، کوئی صدیق بنے کوئی عمر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے. اور غیر ممکن ہے کہ لٹ جائے مسافر کوئی، قافلے میں شہ جیلا کے اگر ہو جائے، قافلے میں شہ جیلا کے اگر ہو جائے. غیر ممکن ہے کہ لٹ جائے مسافر کوئی، قافلے میں شہ جیلا کے اگر ہو جائے. آپ کو غوث اعظم کے بچپن کا واقعہ یاد ہوگا، جب ماں سے اجازت طلب کی، اے میری والدہ محترمہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد کو جانا ہے. والدہ نے فرمایا، اے میرے بیٹا عبدالقادر، تم بغداد جانا چاہتے ہو، فلاں دن فلاں تاریخ میں بغداد کے لیے جیلان سے قافلہ رواں ہونے والا ہے، جیلان سے قافلہ جانے والا ہے، تم اس قافلے کے ساتھ چلے جانا، بغداد کا سفر کرنا، اور اس بغداد کے سفر پر ایک میری نصیحت یاد رکھنا. میری نصیحت یہ ہے کہ میرے بیٹا تو کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ کے دامن کو نہ پکڑنا، بلکہ مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو اپنائے رکھنا. یہ عبدالقادر جیلانی ہے. والدہ نے بغداد بھیج دیا ہے. بغداد بھیجنے سے پہلے آپ دو بھائی تھے، دونوں بھائیوں کے حصوں کو تقسیم کیا. آپ کے گھر کے اندر 80 اشرفیاں تھیں، آپ نے 40 اشرفی غوث اعظم کے بھائی کے لیے رکھ لی. 40 اشرفیاں غوث اعظم کے کرتے کے اندر سل دی ہے. غوث اعظم سے فرمایا، اے میرے بیٹا بغداد جا رہے ہو، بغداد جاتے ہوئے اگر کوئی بھی کسی چیز کا سامنا کرنا پڑ جائے، لیکن جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. غوث اعظم چلے گئے، قافلہ چلتا گیا، قافلہ چلتا گیا، راستے میں رات ہو گئی، قافلہ ٹھہر گیا ہے، رات ہو چکی ہے. ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا. ڈاکوؤں نے جتنا ساز و سامان تھا، جتنا زیادہ راہ تھا لوگوں کے پاس، سب کچھ لوٹ لیا ہے. اب اس بچے کی جانب متوجہ ہوتا ہے ڈاکو اور پوچھتا ہے کہ بتا تیرے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ غوث اعظم کی ذات ہے، عبدالقادر جیلانی کی ذات ہے.
ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ اگر جھوٹ بھی بول دیں گے تو شریعت کی جانب سے آپ پر کوئی گناہ لازم نہ ہوگا، لیکن قربان جائیے عبد القادر کی ذات پر، غوث اعظم کی ذات پر، فرماتے ہیں اے ڈاکو میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو کہتا ہے کیوں جھوٹ بول رہا ہے، کیوں مذاق کر رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں میں مذاق نہیں کرتا، واقعی میں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ میں آپ حضرات کو یہ واقعے کے طور پر نہیں سناتا، بلکہ اس واقعے کے ذریعے ایک نصیحت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ غوث اعظم نے ڈاکوؤں سے کہا اے ڈاکو میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ نکال کر دکھا دی، یہ ہے۔ ڈاکو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اے بچے تو ذرا سا بچہ ہے، آخر تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو کیوں جھوٹ نہیں بولا؟ اگر تو چاہتا کہتا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہم تو تیری تلاشی بھی نہیں لیتے، تجھے بچہ سمجھ کر چھوڑ دیتے۔ قربان جائیے غوث اعظم کی ذات پر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے چلا تھا میری ماں نے کہا تھا اے عبد القادر جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے اپنے والدہ کی اس نصیحت کو کاٹ باندھ لیا ہے، میں اس لیے جھوٹ نہیں بولا۔ اب یہ ڈاکو جھوٹ غوث اعظم کے اس سچ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ایک بچہ ہو کر اپنی ماں کی نصیحت پر اتنا عمل کرتا ہے، اور ہم بڑھاپے میں پہنچ گئے آج بھی اپنے رب کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے۔ آپ کے قدموں میں گرتے ہیں، کہتے ہیں بچے تو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے ہمیں بھی وہ کلمہ پڑھا لے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام ڈاکوؤں کو کلمہ، تمام ڈاکو ایمان والے ہو گئے۔ جب آپ بڑے ہو گئے، بغداد کی مسجد پر فائز ہو گئے، تو آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے کہ حضور غوث اعظم آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، ابھی آپ پر شریعت بھی لاگو نہیں ہوئی تھی، جو نصیحت میں نے بتائی وہ بتاتا ہوں، آپ پر شریعت بھی لاگو نہیں ہوئی ہے، آپ چاہتے جھوٹ بول دیتے، آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مرید اگر میں چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، لیکن چونکہ مجھے اللہ نے جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا جب ہی ولایت عطا فرما دی تھی، اب میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، میری نگاہ ولایت اس وقت دیکھ رہی تھی کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرا ایک جھوٹ میرے مال کو بچا سکتا ہے، لیکن میں سچ بولتا ہوں تو یہ 40 ڈاکو ایمان والے ہو جائیں گے، اس لیے میں نے وہاں پر 40 ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھانے کے سبب جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچ بولا تاکہ یہ ڈاکو ایمان والے ہو جائیں۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں پہنچ گئے، یہ ڈاکو تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب آپ نے ان ڈاکوؤں میں کسی کو کتب بنا دیا، کسی کو اللہ کا ولی بنا دیا، نگاہ ولایت ڈالی۔ غوث اعظم کا وہ مقام و مرتبہ ہے، اللہ اللہ، غوث اعظم کا مقام تو وہ ہے کہ اگر آپ جلال میں ہو تو سر سے چیل ہو جائے، وہ چیل تو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتی ہے، اور جب آپ جلال میں ہوتے ہیں مردے میں ٹھوکر مارتے ہیں تو میزری کہتے ہیں تو یہ ہے غوث اعظم کا مقام و مرتبہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد میں پہنچ گئے، بغداد میں اس وقت ایک مدرسے کا بہت شہرا تھا، پورے بغداد میں ایک مدرسے کا شہرا تھا جس کو مدرسہ جامعہ نظامیہ کہا جاتا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عبداللہ ابن مبارک کے پاس اس مدرسے میں داخل ہو گئے۔
اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے. اب اس مدرسے میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ میں نے پہلے ایک جملہ کہا تھا، آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی ولی تھے، اور جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تب بھی ولی ہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی ولی ہیں. اور کیسے ولی ہیں؟ ایسے ولی ہیں کہ سید الاولیاء ہیں، تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں. تمام اولیاء اللہ آپ کے دربار میں اپنی گردنوں کو خم کرتے ہیں، اپنی گردنوں کو جھکاتے نظر آتے ہیں. ایسا ولی بغداد کے جامعہ نظامیہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے. مدرسے میں جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے، اور چھٹی کے دن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القادر جیلانی کھیلتے نہیں ہیں، بچوں کے ساتھ گھومتے نہیں ہیں. مدرسے کے تمام بچے گھوم رہے ہیں، کھیل کود میں مشغول ہیں. کوئی کچھ کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے، لیکن یہ عبد القادر جیلانی ہے، اللہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کی بندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں. چھٹی کا دن ہوتا ہے، تمام بچے کھیلتے ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کی بندگی کر رہی ہیں. ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی موجود ہے، جس کو اپنے وقت کا غوث کہا جاتا ہے، جو اپنے وقت کا قطب ہے، جو اپنے وقت کا ابدال ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جمعرات کو اب تک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اب اس بزرگ کے دربار میں جانا شروع کر دیا ہے. آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دو ساتھی ہیں، ان میں ایک کا نام ابن سکا ہے اور دوسرے کا نام عبداللہ تمیمی ہے. یہ دونوں ساتھی عبد القادر جیلانی کو دیکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نہ جانے چھٹی ہوتی ہے تو کہاں چلے جاتے ہیں، نہ مدرسے میں نظر آتے ہیں، نہ کھیل کے میدان میں نظر آتے ہیں، نہ کہیں اور دکھتے ہیں، نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں. غوث اعظم واپس آئے، پوچھا کہ عبد القادر جیلانی تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تمہیں کھیلنے کے لیے تمہارا انتظار کر رہے تھے. غوث اعظم نے فرمایا، عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ بغداد میں ایک اللہ کا ولی ہے جو اپنے وقت کا غوث ہے. اب میں نے ہر جمعرات کی چھٹی میں اس غوث کی بارگاہ میں حاضری دینا شروع کر دیا ہے، اس غوث کی بارگاہ میں جانا شروع کر دیا ہے. ابن سکا اور عبداللہ تمیمی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کہاں تم اس فقیر کے چکر میں آ گئے ہو، تم اس فقیر کے پاس پہنچ جاتے ہو، اس فقیر سے کیا ملتا ہے؟ ہم ہر جمعرات کو کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ہمارے پورے ہفتے کی تھکن دور ہو جاتی ہے، پورے ہفتے پڑھائی ہوتی ہے، اس پڑھائی کی تھکن دور کرنے کے لیے چھٹی ملتی ہے تاکہ بچے کا دماغ ہر وقت پڑھائی میں نہ رہ کر تھوڑا سا فری ہو جائے، کھیل میں رہ کر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن سکا ایک دن تم بھی میرے ساتھ اس اللہ والے کے دربار میں چلنا. ابن سکا نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ اس بزرگ کے پاس، اس فقیر کے پاس چلوں گا، لیکن یاد رکھنا میں تمہارے اس فقیر سے سوال کروں گا، اگر وہ واقعی اللہ کا ولی ہے تو میرے سوالوں کے جواب دے دے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ میں ایک بہت بڑا عالم ہوں، میں ایک بہت بڑا مناظر ہوں. محترم سامعین و حاضرین، اب پھر اگلی چھٹی کا دن آیا. عبد القادر جیلانی نے مدرسے کے دروازے سے اپنے قدم کو باہر نکالا اور جذبہ و مستی میں جھومتے ہوئے اس اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور یہ دونوں ابن سکا اور عبداللہ تمیمی دونوں عبد القادر کے پیچھے پیچھے گئے، اپنے دل کے اندر سوال سوچ لیے، اپنے دل کے اندر کو سوال رکھ لیے اور سوچا ابن سکا نے کہ میں اس فقیر سے سوال کروں گا، دیکھتا ہوں جواب دے پائے گا نہیں دے پائے گا. عبد القادر جیلانی
جب اس فقیر کی بارگاہ میں پہنچے، اس غوث کی بارگاہ میں پہنچے، اس غوث نے مسکرا کر آپ کو گلے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ عبداللہ تمیمی آئے، عبداللہ تمیمی کو دیکھ کر اس اللہ والے نے فرمایا، اے عبداللہ تمیمی، چونکہ تو اپنے دل کے اندر کوئی سوال لے کر نہیں آیا ہے، لیکن تو نے ابن سکا کا ساتھ دیا ہے، میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ ایک دن تو آنے والا ہے اسی بغداد پر کہ تو بہت بڑا عالم تو بن جائے گا، لیکن دنیا تیری کانوں کی لو تک پہنچ جائے گی، تو دنیا میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب ابن سکا کی طرف وہ اللہ کا ولی متوجہ ہوتا ہے، وہ غوث متوجہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی وہ ابن سکا سے متوجہ ہو کر فرماتا ہے، اے ابن سکا، تو اپنے دل کے اندر فلاں فلاں سوال لے کر آیا ہے، سن لے، تو جو سوال لے کر آیا ہے، تیرے سوال کو بھی بتاتا ہوں اور سوالوں کے جواب بھی بتاتا ہوں۔ تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، دوسرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیسرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ اب ابن سکا کی طرف متوجہ ہوئے، ابن سکا کی نگاہوں کو دیکھا، اس اللہ والے نے ابن سکا کے دل پر نگاہ ڈالی اور دل کو پڑھ لیا اور فرمایا کہ ابن سکا، میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ اس بغداد پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تو بہت بڑا عالم بنے گا، بہت بڑا مناظر بنے گا، مناظر اہل سنت کہلائے گا اپنے زمانے کا، لیکن میں اپنی نگاہ ولایت کے ذریعے، اپنی قسم کے ذریعے میں تجھے بتا رہا ہوں کہ جب تو اس دنیا سے رخصت ہوگا تو تیرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا، مرتد ہو جائے گا، تیرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا۔ جب تجھے موت آئے گی، ایمان کی دولت نصیب نہ ہوگی۔ محترم سامعین و حاضرین، ابن سکا نے اپنے دل کے اندر سوچا، ارے یہ فقیر بے فالتو میں بک بک کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن چونکہ ایک اللہ والے کا فرمان ہے اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بات اللہ والے کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی جانب سے انہیں الہام ہوتا ہے، اور جب اللہ کی جانب سے الہام ہوتا ہے تو اللہ کا الہام جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا الہام ہمیشہ سچا ہوگا۔ محترم سامعین و حاضرین، اب وہ دن آیا کہ ابن سکا بہت مشہور عالم بن گیا، پورے بغداد میں ڈنکا بج رہا ہے، پورے بغداد میں شہرا ہے ابن سکا کا، جہاں مناظرہ ہوتا ہے ابن سکا کو پیش کیا جاتا ہے مناظرے کے لیے، ابن سکا ہر مناظرے کو جیتتا ہے، ہر مناظرے میں پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے، ہر مناظرہ جیت رہا ہے، ہر مناظرے میں ابن سکا کو جیت حاصل ہوئی، لیکن ایک مرتبہ ابن سکا کا مقابلہ، ابن سکا کا مناظرہ ایک عیسائی بادشاہ کے دربار میں عیسائی عالموں سے ہو گیا۔ ابن سکا اس مناظرے پر گیا، مناظرہ ہوا، ابن سکا نے مناظرہ جیت لیا، مناظرہ ابن سکا جیت چکا ہے، ابن سکا بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہے کہ اچانک سے ابن سکا کے سامنے بادشاہ کی بیٹی آتی ہے، بادشاہ کی بیٹی کے حسن و جمال کو دیکھ کر ابن سکا اس لڑکی پر فدا ہو جاتا ہے، اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، عشق کا بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ ابن سکا، اگر تم نے مناظرہ جیت لیا تو منہ مانگی قیمت دی جائے گی، جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ ابن سکا بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر عرض کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، تم نے کہا تھا کہ اگر تو جیت گیا جو مانگے گا دوں گا، میں چاہتا ہوں کہ تیری بیٹی مجھ سے شادی کر لے، تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دے۔ ابن سکا سے اس بادشاہ نے کہا، میں اپنی بیٹی کو بلا کر پوچھتا ہوں کیا میری بیٹی تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیٹی کو بلایا گیا، بیٹی آئی، بیٹی سے پوچھا بادشاہ نے کیا تو ابن سکا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیٹی کہتی ہے ہاں میں ابن سکا سے شادی کرنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور میری شرط یہ ہے کہ اگر ابن
ابن سکا میرے دین کو اپنا لیتا ہے تو میں ابن سکا سے شادی کر لوں گی۔ سامنے حاضرین، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ایک اللہ والے نے جو فرما دیا، ایک قاعدہ ہوتا ہے، قاعدہ کلیہ علم نحو میں۔ حضرت غلام مصطفیٰ علیمی صاحب بیٹھے ہیں اور جن جن حضرات نے مولویت پڑھی ہوگی جانتے ہیں کہ قاعدہ ہوتا ہے، قاعدہ کلیہ کہتے ہیں جس کو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ عربی کا ایک فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ زمین ٹلت زما ٹلت مگر مبنی زمین ٹلت۔ وہ قاعدہ مبنی ہوا کرتا ہے، تمام حروف بدل جاتے ہیں لیکن مبنی اپنی جگہ سے بدلتا نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے دیا جائے کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن جو الفاظ کسی اللہ والے کی زبان سے نکلے وہ الفاظ نظام میں نہیں آ سکتے، ان میں تحریف و تبدیل نہیں کی جا سکتی، چونکہ اس اللہ والے نے فرمایا تھا کہ ابن سکا میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ تجھ پر ایک دن ایسا آئے گا کہ تو گمراہ ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، ایمان سے پھر جائے گا۔ ابن سکا کے دل پر پردہ ڈال دیا گیا، عاشقی کا بھوت سوار ہو گیا۔ اب اس کو یہ بھی پتا نہیں رہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا مناظر ہوں، کیونکہ جب عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے کچھ نظر نہیں آتا۔ ابن سکا راضی ہو گیا اپنا دین بدلنے کے لیے، اس نے عیسائی دین اپنا لیا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی موت اسی عیسائی مذہب پر ہوئی، کیونکہ اس اللہ والے نے فرمایا تھا کہ تو مسلمان نہیں رہے گا، دین سے پھر جائے گا۔ محترم سامعین و حاضرین، اب آئیے میں آپ کو غوث اعظم کا مقام و مرتبہ بتاؤں۔ وہ اللہ والا عبداللہ تمیمی سے کہتا ہے دنیا تیری کانوں کی لو تک پہنچ جائے گی۔ عبداللہ تمیمی کو برباد ہونا پڑا، ابن سکا سے کہا کہ تو مرتد ہو جائے گا، ابن سکا مرتد ہو گیا۔ اب آئیے ہمارے پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی کو دیکھ کر اس اللہ والے نے کیا فرمایا تھا؟ اس اللہ والے نے فرمایا تھا کہ عبدالقادر جیلانی میری نگاہ ولایت دیکھ گئی ہے، کسی بغداد پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن بغداد کی جامع مسجد کا ممبر ہوگا اور اس ممبر سے خطبہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ تو ہوگا، اور میں اپنی قسم کے ذریعے بتاتا ہوں کہ تو اس میں خطبہ دیتا ہوگا۔ قدمی حاضی علی رتبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، تاریخ کے پڑھو، لکھا ہوا ہے کہ وہ دن بھی آیا بغداد پر کہ غوث اعظم نے جب بغداد کی جامع مسجد کا ممبر سنبھالا، اور غوث اعظم کی ایک اور کرامت بتا دوں کہ غوث اعظم جب بغداد کی جامع مسجد سے خطبہ دیتے تھے تو محفل میں، اس وقت مائک نہیں چلتے تھے، آج تو مائک ہے، مائک کے ذریعے یہ بھی میری آواز سن رہے ہیں، آپ پیچھے والے بھی آواز سن رہے ہیں، گاؤں والے بھی آواز سن رہے ہیں، لیکن غوث اعظم کی کرامت یہ ہے کہ غوث اعظم کی محفل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن غوث اعظم کی جتنی آواز پہلا آدمی سنتا تھا اتنی ہی آخری آدمی سنتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی بغداد کے منبر پر ایک مرتبہ ہمارا پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ کی خطاب کے الفاظ چونکہ اس اللہ والے نے فرمایا تھا اے عبدالقادر میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ بغداد پر ایک ایسا عالم آئے گا، بغداد پر ایک ایسا موقع آئے گا کہ اس بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر خطبہ تم دے رہے ہوگے اور تمہارے خطبے کے الفاظ ہوں گے
قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی قدموں پر ہے۔ قسمت میں وہ دن نہیں آیا کہ غوث اعظم نے بغداد کی جامع مسجد سے خطبہ فرمایا قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تمام ولیوں نے آپ کے قدم کو اپنی گردن پر تسلیم کر لیا ہے، لیکن ایک اللہ کا ولی وہاں ایسا بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ عبد القادر تو بھی اللہ کا ولی ہے، میں بھی اللہ کا ولی ہوں، میں تیرے قدم کو کیسے اپنی گردن پر تسلیم کر لوں، میں تیرے قدم کو اپنی گردن پر تسلیم نہیں کرتا۔ اس وقت غوث اعظم نے فرمایا تھا، غوث اعظم نے فرمایا کہ جس کی گردن پر میرا قدم نہیں ہے اس کی گردن پر زنجیر کا قدم ہے۔ اور زمانے نے دیکھا، زمانے نے اس چیز کو دیکھا کہ اس کی تمام کرامتیں سلب کر لی گئیں، تمام کرامتیں چھین لی گئیں۔ اب وہ ایک عام آدمی بن گیا۔ ایک زمانہ وہ آیا کہ اس کی گردن پر زنجیر کا قدم بھی رکھا گیا، لیکن چونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رحمت للعالمین کا پوتا ہے، اس لیے جب وہ معافی مانگنے آتا ہے تو غوث اعظم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں نہ معاف کرتے؟ کیونکہ آپ سے پہلے آپ کے دادا، آپ کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا تھا۔ ذرا طائف کے میدان کو دیکھیے، طائف کے میدان میں اللہ کے رسول پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، لیکن آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں میرے پاس آ کر یہ نہ کہو کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے، کیونکہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے اس رسول ہاشمی کو جب فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح کر لیا گیا ہے، فاتحانہ شان سے صحابہ کرام مکہ میں داخل ہو رہی ہیں، صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یوم یوم المرحمہ، کہ جن لوگوں نے ہمارے دیش سے ہمیں نکال دیا تھا، ہمارے ملک عزیز سے ہمیں جدا کیا تھا، ہمارے وطن سے ہمیں نکلنے پر مجبور کیا تھا، اللہ کے رسول کو پاگل و مجنون کہا تھا، اللہ کے رسول پر ظلم و تشدد کیے تھے، اللہ کے رسول پر ظلم و ستم ڈھائے تھے، آج ہم ان سے بدلہ لے لیں گے، آج ہم ان کو قتل کر دیں گے، آج ہم ان کے خون بہائیں گے، لیکن قربان چاہیے کملی والے مصطفیٰ پر۔ مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ آج کے دن یہ نہ کہو کیونکہ آج ہم نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، بلکہ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج خون بہانے کا دن نہیں ہے بلکہ آج تو معاف کرنے کا دن ہے، درگزر کرنے کا دن ہے۔ آج ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ ذرا غور کرو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس آپ کے ملک کے عزیز سے نکالا گیا تھا تو اس میں ابو سفیان کی سازشیں بھی تھی۔ اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ ذرا غور کرو، وہ ابو سفیان جس کی بیوی ہندہ نے جنگ احد میں رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا ہو، اللہ کا رسول کیسی شان والا ہے، کیسی شان والا رسول ہے، کہتا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے اس کے لیے امان ہے۔ اے میرے صحابہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج تم معاف کرنے کا دن ہے، آج تم درگزر کرنے کا دن ہے۔ جتنے بھی کفار تھے رسول اللہ کے قدموں میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تک ہم نادان تھے، آپ کا کلمہ نہ پڑا تھا، اب تو آپ ہمیں اپنا کلمہ پڑھا کر داخل اسلام فرما دیں۔ تو یہ عبد القادر اسی رسول کا پوتا ہے اور ایک نسبت سے اسی رسول کا نواسا ہے، اپنے خطا کار کو معاف کیوں نہ فرمائے گا؟
آپ نے معاف فرما دیا. اور پھر سے جو کرامتیں تھیں عبداللہ سنانی کی وہ تمام کی تمام لوٹا دی, واپس کر دی. محترم سامعین و حاضرین, شیخ سنان شیخ سنانی جی سبحان اللہ. جن کے گردن پر خنجر کا قلم. درود پاک اللہم صلی اللہ. آپ حضرات نے غوث اعظم کا فیضان غوث اعظم کی کرامات سماعت کی. اب ذرا اندازہ لگائیے اور بتائیے کہ صرف غوث اعظم کی کرامات سن لینا, غوث اعظم کے تصرفات کو جان لینا, غوث اعظم کی طاقت و قوت جان لینا ہمارے لیے یہی کافی ہے. ابھی ہم نے اس بات کی طرف غور کیا کہ غوث اعظم نے اس دنیا میں اپنی زندگی گزاری تو غوث اعظم نے اس دنیا میں کیا کیا اعمال کیے. غوث اعظم نے اس دنیا میں زندگی گزاری تو کس طریقے سے کھانا کھایا, کس طریقے سے نماز ادا کی. ذرا غور کرو مسلمانوں کہ تمہارا پیر عبد القادر جیلانی تو وہ ہے کہ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں, علم فقہ کے ماہرین فرماتے ہیں کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر انسان سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا. اب ذرا اندازہ لگاؤ غوث اعظم کے اعمال پر. کیا غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز پڑھی ہوگی تو کبھی سوئے ہوں گے؟ نہیں سوئے, بلکہ کیا کیا ہوگا, اللہ کی عبادتیں کی ہوں گی, پوری رات کھڑے رہے ہوں گے اللہ کی عبادت میں, اللہ کی بندگی میں, اللہ کی عبادتیں کر کے اپنی راتوں کو گزارا ہوگا. اور کیوں نہ گزارتے, کیونکہ آپ تو اس محبوب کے پوتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا مقدس بندہ ہے, اللہ کا رسول ہے. جب وہ رسول ہاشمی پوری رات جگ کر اللہ کی عبادتیں کرتا ہے اپنی امت کو بخشوانے کے لیے, تو کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قادریوں کو بخشوانے کے لیے پوری رات اللہ کی عبادتیں نہیں کرتے ہوں گے؟ سبحان اللہ. رسول ہاشمی کی شان تو یہ کہ رسول پوری رات جگے, پاؤں پر برہم آ جائیں تو اللہ قرآن میں آیت نازل فرما دے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل, کہ میرے محبوب, اے جھرمٹ مارنے والے نبی, آپ اپنی عبادتوں کو تھوڑا کم کر دیجئے, آدھی رات یا ثلث رات. محترم سامعین و حاضرین, لیکن غوث اعظم کی ذات ملاحظہ فرمائے, غوث اعظم کی ذات وہ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قادریوں کو بخشوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے یہ جو پیمان لے لے کہ اے مولا, جب تک تو مجھے جنت میں داخل نہ فرمانا, جب تک کہ میرے ہر چاہنے والے کو جنت میں داخل نہ کر دے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ماننے والوں کو, میرے چاہنے والوں کو جنت میں داخل نہ فرما دے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے, جو میرا مرید ہے, جو میرا قادری ہے, اس قادری کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جب تک کہ اس کو کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہو جائے, اس کو موت نہیں آ سکتی. محترم سامعین و حاضرین, تو ہم تو ایسے پیر کے غلام ہیں, غوث اعظم کے غلام ہیں کہ جس غوث نے اگر عبادتیں کی ہیں تو انوکھی عبادتیں کر کے دکھائی ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کی. تو اے غوث کے غلاموں,
کیا ہم پر یہ واجب و لازم نہیں ہوتا کہ ہم بھی اس غوث کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اگر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہ پڑھ سکے تو کم سے کم 5 وقت مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر اللہ ہے ٹھیک کہ ہے. لوگوں ارے تم دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہو. ایک بزرگ کا اور کو لیا جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا میں اس مردابی کی طرح زندگی گزارو جو اپنا اکثر وقت پانی کے اندر گزارتی ہے، لیکن جب پانی سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پروں پر پانی کا ایک بھی قطرہ باقی نہیں ہوتا. اس کے پروں لوگوں تم بھی اس دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ اپنا اکثر وقت دنیا میں گزارو، لیکن جب اس دنیا سے الگ ہو، جب تنہائی میں آؤ تو اپنے رب کو یاد کرو کہ میرے رب نے مجھ پر کون کون سی نعمتیں کی ہیں، میرے رب کے کتنے احسانات میرے اوپر ہیں. جب رب کے احسانات کو شمار کرو گے، رب کے احسانات کو گنو گے تو یقیناً یہ تمہارے دل کے اندر خیال پیدا ہوگا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لوگوں اس دنیا میں زندگی گزارتے ہو گزارو، لیکن ایسی زندگی گزارو کہ تم دنیا کے آگے آگے چل رہے ہو، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی ہو. یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن غوث اعظم نے اس چھوٹی سی بات میں کتنا بڑا درس دے دیا. اے مسلمان، تو اپنی پہچان ایسی بنا کہ جب دوسرا تجھے دیکھے تو تجھے کہے کہ اللہ کا سچا بندہ جا رہا ہے، یہ رسول کا سچا امتی جا رہا ہے، یہ غوث کا سچا چاہنے والا جا رہا ہے، اور وہ تجھے دیکھ کر تیری حالت کو اپنا لے. غوث اعظم نے فرمایا اکثر اپنا وقت دنیا میں گزارو، لیکن ایسا گزارو کہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے. ایسا نہ گزارو کہ تم دنیا کے پیچھے پیچھے چلو. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے وقار کو کھو دیا، ہم نے اپنی عزتوں کو کھو دیا. آج ہم نے اپنی زندگیوں کو ایسا ہی بنا لیا کہ آج ہم دنیا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، دنیا ہمارے آگے آگے چل رہی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا، آج ہم نے اپنے مسلمان ہونے کی شان کو کھو دیا، آج ہم نے اپنے وقار کو کھو دیا، آج ہم نے اپنی عزتوں کو کھو دیا. مسلمان کی شان کیا تھی؟ عمر فاروق اعظم کو دیکھو. ایک عمر فاروق اعظم اگر خانہ کعبہ میں ایمان لانے کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہے، عمر کے مقابلے میں آئے اور عمر کو نماز نہ کرنے سے روک کر دکھائے. کسی کی ہمت نہ ہوئی. اتنے بڑے کافر جو مکہ کے مشہور مالدار گھرانے کے کافر تھے، جو سرداران مکہ تھے، ان کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ عمر فاروق اعظم کے سامنے آئے. کیا تھا یہ جذبہ ایمانی تھا. یہ ایمان کا وہ جذبہ تھا جو رسول اللہ نے عطا فرمایا. یہ عمر فاروق اعظم کا جذبہ غوث اعظم نے بھی اپنایا، ہندوستان کے خواجہ نے بھی اپنایا. بات خواجہ کی آئی تو میں بتا دوں آپ حضرات کو، اس ہندوستان کا بادشاہ چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اس ہندوستان پر حکومت خواجہ کی چلتی ہے. اور خواجہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ پر بھی ظلم و ستم کیے گئے، آپ پر پانی کو بند کیا گیا. مشہور و معروف واقعہ ہے محترم سامعین و حاضرین. لیکن چونکہ جب جذبہ ایمانی ہوتا ہے، دل میں سچا ایمان ہوتا ہے، تو اللہ طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، اختیارات عطا فرماتا ہے. ذرا غور کرو، جب خواجہ جیسا ایمان ہوتا ہے تو پیتل کی گائے بھی دودھ دیتی نظر آتی ہے. سامعین و حاضرین، خواجہ معین الدین چشتی جب ہندوستان میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے مرید تھے. ہندوستان میں پوجا ہوتی تھی، میرے مندر ہی مندر تھے. کوئی
دین اسلام کو پہچاننے والا نہ تھا۔ آپ اپنے چند مریدین کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ جب ہندوستان میں آئے، آپ کے مریدین کو پیاس کی شدت تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ آپ ہندوستان میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک مندر ہے، مندر کے باہر ایک پیتل کی گائے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس مندر کے اندر ایک پجاری بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس پجاری سے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم آپ کی اس گائے کا دودھ نکال لیں۔ وہ پجاری ہنستا ہے، کہتا ہے عجیب آدمی ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ گائے پیتل کی ہے، یہ کہاں سے دودھ دے گی؟ اگر اصلی گائے ہوتی تو دودھ دیتی، یہ تو پیتل کی گائے ہے۔ خواجہ نے فرمایا کہ آپ اجازت دے دیں، باقی آگے کا کام ہمارا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم سے دودھ نکل جائے اس پیتل کی گائے سے تو نکال لو۔ اب ذرا دیکھیے ہندوستان کے راجا کی طاقت، ذرا دیکھیے ہندوستان کے راجا کی قوت۔ جیسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس گائے کے تھنوں پر رکھا ہے، گائے کے تھنوں سے اتنا دودھ نکلتا ہے، اتنا دودھ نکلتا ہے کہ اس پنڈت کے مندر کے اندر جتنے بھی برتن تھے تمام کے تمام برتن بھر جاتے ہیں۔ ادھر آپ کے جتنے مریدین تھے تمام کی تمام اس دودھ سے سیراب ہوتے ہیں، اس دودھ سے اپنی پیاس و بھوک کو مٹاتے ہیں۔ خواجہ فوج کہاں بھی اس دودھ کو پیتے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، وہ پنڈت جب آپ کی یہ کرامت دیکھتا ہے تو آپ کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے آپ کے پاس آخر ایسا کون سا منتر ہے جس منتر کے ذریعے آپ نے پیتل کی گائے سے دودھ نکال لیا؟ آپ نے فرمایا کہ پنڈت جی میرے پاس کوئی منتر نہیں ہے، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی یہ طاقت تھی۔ جب میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ نے اس کے تھنوں میں اتنی قوت دے دی کہ وہ دبنے لگے، اور جب میں نے پڑھا محمد رسول اللہ تو اس کے تھنوں سے دودھ خود بخود ظاہر ہونے لگا۔ محترم سامعین و حاضرین، تو یہ ہے اولیاء اللہ کا فیضان، یہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ۔ میں نے قرآن کی آیت مقدسہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ بے شک ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈر ہوتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ جس نے اللہ کے کسی بھی ولی سے گریز کیا، اللہ کے کسی بھی ولی کی عداوت رکھی، تو یاد رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھی، گویا کہ اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا، اور جو اللہ سے اعلان جنگ کر دے بھلا اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا مقام تو دوزخ ہونا لازمی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی رکھی، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ ہرگز نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ نے قاعدہ کلیہ بنا دیا، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ جس نے میرے ایک بھی ولی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان اولیاء اللہ کا محب بنائے، ان اولیاء اللہ کے حسد سے بچائے، اور یہ اللہ کی محبت عطا فرمائے، اور یہ اللہ کی عداوتوں سے دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد